الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخره وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کا مبارک عنوان گزشتہ کئی ہفتوں سے آ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا۔ آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا جب اللہ نے آپ کو دو اختیار دیے۔ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے اللہ کے قرب کو اور اللہ کی محبت کو اختیار کیا اور اعلان کیا اللہم فی الرفیق الاعلی، جس کو میں اور آپ اپنی زبان میں اس طرح کہہ دیں، اے اللہ میں تو آپ ہی کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اس دنیا سے سفر آخرت شروع کیا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، اور تقریباً زوال کا وقت ہے جس کو 12 بجے کے قریب کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کی عمر مبارک جمہور قول کے مطابق 63 سال ہوئی ہے، 3 یا 4 دن اس کے اوپر ہیں، حالانکہ اقوال اس سے الگ بھی ہیں، 65 بھی ہیں، 60 بھی ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی عمر 63 سال ہوئی۔ صحابہ
آپ کی جب طبیعت درست رہی تو آپ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ آقا کی طبیعت اب درست ہے، اب ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوا تو یہ خبر آگ کی طرح مکے کے اندر پھیل گئی کہ ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ روح فرساں واقعہ جس کے کانوں میں پڑا ایک قیامت سی آ گئی۔ تمام کے تمام صحابی جو بھی سنتے ہیں وہ تمام کے تمام بے یقین سے ہو گئے۔ جس صحابی کو خبر ملی وہ یا تو سکتے میں آ گیا یا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گیا۔ یہاں تک آتا ہے روایتوں کے اندر کہ حضرت بلال حبشی جیسے جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی سے محبت حد درجے کرنے والے صحابی، جب خبر پہنچی ہے تو تقریباً 11 دفعہ ان کو ہوش آیا اور 11 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ جب بھی ہوش آتا آپ کو یہ خبر پہنچتی اور فوراً بے ہوش ہو جاتے۔ اس طریقے سے راوی بیان کرتا ہے تقریباً 11 مرتبہ حضرت بلال حبشی بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا، آپ مسجد سے یا دیوار سے ٹیک لگا کر کے اور ایسے بیٹھ گئے اور جیسے دنیا کی بالکل خبر نہیں، ایک سکتہ سا طاری ہو گیا کہ جس طریقے سے انسان کسی غم میں سب کچھ بھول جاتا ہے اور ایک ہی طرف کو دیکھتا رہتا ہے، نہ پلک جھپکتا ہے، نہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ جو خبر میں نے سنی ہے یہ یقیناً ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ زار و قطار رونے کی ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی تو ایسے ہیں جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا سے پردہ کر گئے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب میری آنکھوں کی روشنائی کو لے لیجئے، آپ میری آنکھوں کی روشنی اٹھا لیجئے۔ چنانچہ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور وہ صحابی نابینا ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ جن آنکھوں سے میں اپنے آقا کو اس زمین پر دیکھتا تھا اور مسرت حاصل کرتا تھا اور مجھے ایک حلاوت حاصل ہوتی تھی، اب میں اپنے آقا کے علاوہ اس زمین پر کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتا۔ لہذا اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیجئے، میں اپنے محبوب کے سوا اس زمین پر کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لہذا اس طریقے کی اور بھی باتیں حضرت عمر ابن خطاب تو یہاں تک ہو گئے کہ لوگوں میں اعلان کر دیا، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد عربی زمین سے تشریف لے جا چکے ہیں، یاد رکھنا اگر کسی نے مجھے یہ خبر سنائی تو اس کو اپنی تلوار کا مزہ چکھاؤں گا اور اس کی گردن کو زمین پر گیر دوں گا۔ لہذا کوئی مجھے یہ آ کر کے خبر نہ پہنچائے کہ محمد عربی اس زمین سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ لہذا خبردار اگر کسی نے مجھے یہ خبر دی، ارے محمد عربی تو حضرت موسیٰ کی طرح، جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے اور پھر واپس اپنی امت میں آ گئے، ایسے ہی میرے محبوب کچھ وقت کے لیے گئے ہیں۔ ہاں وہ بالکل پردہ نہیں کر کے گئے ہیں، وہ واپس آنے کے لیے گئے ہیں۔ لہذا خبردار میرے محبوب تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے ملنے گئے ہیں، آئیں گے اور منافقوں کا سر اتاریں گے۔ تلوار کو نیام سے نکالا اور نکال کر کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اگر کسی نے بھی یہ خبر دے دی، اگر کسی نے بھی میرے سامنے کہہ دیا
کہ محمد عربی تو پردہ کر چکے ہیں تو اس کی خیر نہیں ہے، اس کی گردن اتار کر کے زمین پر رکھ دوں گا۔ لہذا اس طریقے سے یہ حضرت عمر ابن خطاب کا حال ہے، یعنی صحابہ کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا، ایک بے چینی پیدا ہو گئی، اور کوئی سہارا اور سکون دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں سے چیخ و پکار کرتی ہوئی راستوں کی طرف چلی ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ ایسی قیامت برپا ہو گئی گویا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر، یا جس نے بھی سنا کہ قیامت آ گئی ہے، کیوں نہ قیامت آتی، ارے وہ اللہ کے نبی سے اپنی اولادوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی جان اور مالوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، قیامت کیوں نہ آتی، لہذا کیوں بے چینی پیدا نہ ہوتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو اپنے محبوب سے کیا کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر میں اور آپ اپنا حال دیکھ لیں کہ کوئی اعزہ اقربا میں سے اگر دنیا سے چلا جائے، کوئی خاص دوست اس دنیا سے چلا جائے، کوئی اچانک اپنے گھر سے رخصت ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ کوئی محبت کرنے والا یا کسی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو یا بھائی ہو یا دوست ہو، تو ایک قیامت سی آ جاتی ہے، انسان کو یقین نہیں ہوتا ابھی تو میں نے ان کو ٹھیک دیکھا، ابھی تو مجھ سے ملاقات کر کے گئے ہیں۔ لہذا میرے بھائی اس طریقے کی حالت جب دنیا کے لوگوں کی ہو جاتی ہے، یا اپنے دوست اپنے بھائی والد کو دیکھ کر کے ہو جاتی ہے، پھر صحابہ تو اپنے آقا سے ایسی محبت کرتے تھے کہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے ہم نے ایسی محبت کرنے والا آج تک اس زمین پر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہنچے ہیں، ہم نے کوئی درباری اپنے بادشاہ سے یا کوئی رعایا اپنے بادشاہ سے یا کوئی وزیر اپنے بادشاہ سے اس طریقے کی محبت کرتا ہوا نظر نہیں آیا کہ جس طریقے سے محمد کے ساتھی اپنے محمد سے کرتے ہیں، اپنے سردار سے کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ایسی محبت کرنے والے ہم نے اس زمین پر نہیں دیکھے، اگر محمد عربی تھوک دیں زمین پر وہ لعاب نہیں گرنے پاتا، کوئی بھی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ ان کو ہاتھوں میں اپنے برتنوں میں لے لیتے ہیں۔ لہذا اگر محمد عربی کوئی اشارہ کریں تو مجمع کا مجمع دوڑ پڑتا ہے، اگر محمد عربی کوئی حکم دیں تو ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس حکم کی تعمیل میرے حصے میں آ جائے۔ ایسی محبت کرنے والے ہم نے زمین پر نہیں دیکھے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ کا ذہن بنا رہے تھے، حجۃ الوداع سے ہی ذہن بنا رہے تھے۔ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح زمین پر آئی، آپ اسی وقت سے ذہن بنا رہے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق تو اسی آیت کے اترنے کے بعد سمجھ گئے تھے۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ او لوگوں، ہو سکتا ہے یہ میرا اور آپ کا ملن آخری ہو سکتا ہے میں تم میں پھر دوبارہ نہ رہوں۔ یہاں تک کہ آپ رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس آخری رمضان میں آپ نے 2 قرآنوں کا دور کیا ہے۔ آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن آخری رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی آپ صحابہ کا ذہن بنا رہے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر بار بار یہ جملہ آپ کی زبان پر آ رہا تھا، اے میرے صحابہ، ہو سکتا ہے میں اگلی دفعہ تم میں نہ ہوں، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، میں حوض کوثر پر جا رہا ہوں، تمہارے لیے حوض کو تیار کروں گا، وہاں تمہیں کھڑا ہوا ملوں گا، یہاں تک کہ تم آؤ گے میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ یہ اس طریقے کا اتنا ذہن بنا رہے تھے میرے اور آپ کے آقا، لیکن جیسے یہ خبر ملی کہ وہ ستارہ اس دنیا سے بے نور ہو گیا ہے، اس دنیا سے پردہ کر گیا ہے، لہذا اب صحابہ کے دلوں میں ایک عجیب بے چینی، کوئی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر رہا ہے، کوئی بیماری کی
کی حالت میں پہنچ گیا ہے، کسی نے دعائیں کی اللہ میرے آنکھوں کی روشنی واپس لے لو، ہاں کوئی غشی کھا کر کے زمین پر گرا ہے، ہاں ایسے وقت میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنا بڑائی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ برداشت کی قوت ان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی نظام سنبھل جاتا ہے، چاہے گھر کا ہو یا گلیوں کا ہو یا محلے کا ہو یا علاقوں کا ہو۔ اگر بڑے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اگر بڑے ایسے وقت میں برداشت کی قوت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، میرے بھائی کون ہے اس وقت میں اللہ کا ایسا دیوانہ؟ تمام کے تمام صحابی ہاں اکثر غشی میں ہیں، اکثر بے ہوشی میں ہیں، اور اکثروں کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچی ہے، کیونکہ آپ اس حالت میں یا اس جگہ پر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو جیسے ہی یہ سکون ہوا اور افاقہ ہوا، آپ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں یا نبی اللہ اب تو آپ کو سکون ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی فلاں بیوی سے مل کر کے ابھی واپس آتا ہوں، کیونکہ میرے آقا افاقے میں تھے، میرے اور آپ کے آقا سکون میں تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی اجازت دے دی، آپ چلے گئے۔ لیکن جیسے یہ خبر حضرت ابو بکر کو پہنچی ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، فوراً ایک تیز گھوڑا اپنے ساتھ لیتے ہیں اور آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نقل کرنے والا نقل کرتا ہے آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بنی ہوئی ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، لہذا آپ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکے ہیں۔ پورے سفر زاروں قطار رو کر کے آپ مکہ المکرمہ کے اندر یعنی اللہ کے نبی کے پاس حضرت عائشہ کے حجرے میں دستک دیتے ہیں اور دے کر کے اجازت چاہتے ہیں، اے اللہ کے بندو، یعنی حضرت عائشہ اور آپ کے ازواج مطہرات وہاں پر موجود ہیں، چنانچہ آپ ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ابو بکر اندر آنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں بڑوں کو چاہیے کہ اپنی قوت برداشت کو مضبوط رکھیں تاکہ چھوٹوں پر ان کا اثر نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ ازواج مطہرات وہاں پر موجود ہیں، آپ اجازت لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے علاوہ تمام کی تمام ازواج مطہرات اپنی اپنی پردوں کے پیچھے ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ چونکہ بیٹی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، لہذا آج کل میں اور آپ اس مسئلے کی طرف بڑی شدت اختیار کر رہے ہیں، اور بالکل میں اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک غلطی کی طرف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہاں اجنبی عورت کر کیا رہی ہیں، جن سے ان کا زندگی کے اندر پردہ تھا ان سے آج بھی اس کا پردہ ہے، لہذا ہماری عورتیں اس چیز کا خیال نہیں کرتی، اور غیر محرم جو ان کے لیے پردے دار تھا، جن سے وہ دنیا کے اندر پردہ کیا کرتی تھی، اس کے ارد گرد جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کے چہرے کو جا کر کے دیکھتی ہیں۔ یاد رکھنا شریعت کے اندر کسی غیر محرم کے پردے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن ہماری عورتیں اس چیز کا خیال نہیں کرتی، اور جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ انتقال ہو گیا ہے، ابھی تک تو پردہ ان سے کرتی تھی لیکن اب پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ کیوں پردہ نہیں کر رہی ہیں؟ یہ جیسے پہلے ناجائز تھا اس سے منہ کھولنا، ایسے اب بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح ہمارے مرد حضرات وہاں عورتوں کا جم گھٹا ہے، عورتیں جمع ہیں، اور ہمارے مرد حضرات پہنچ جاتے چہرے دیکھنے کے لیے، ان کی عورتوں کی بھیڑ کے اندر پہنچتے ہیں، لہذا یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، غیر محرم کو دکھانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اگر عورت میت ہے تو اس کو بھی ایسے لوگوں کو دکھانے کی اجازت نہیں جس سے وہ پردہ کرتی ہیں، لیکن اس چیز کا یہاں خیال نہیں ہوتا ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں۔
وہیں عورتیں جمع ہیں، وہیں مرد حضرات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہیں مرد حضرات اپنی بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لہذا کسی کو اجازت نہیں۔ آپ جن سے پردہ کرتے ہیں مرد حضرات کو مرد کی ہاں اگر شکل دیکھنی ہے تو اجازت ہے، لیکن عورتوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کی شکل کو دیکھیں، ہم اس کی آخری صورت کو دیکھیں، اور اس آخری صورت کو ثواب سمجھتی ہیں کہ چلو اس کی آخری صورت دیکھ کر کے آ جائے۔ کس نے کہا تم سے آخری صورت دیکھنے کے لیے؟ کون ثواب دے گا تمہیں اس کی آخری صورت دیکھنے پر؟ اس لیے ہماری مائیں بہنوں کو چاہیے کہ جن سے آپ زندگی کے اندر پردہ کرتی ہیں ان سے مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ نہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ عورتوں کے بیچ میں جائیں۔ اگر مردوں کو زیارت کرنی ہے، اگر مردوں کو کسی میت کے پاس جانا ہے، آپ وہاں اجازت لیں گے اور پھر عورتوں کو کہیں گے کہ وہ پردوں میں ہو جائیں اور عورتوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہیں گے۔ لہذا یہ شریعت کا طریقہ ہے کہ میت کو اٹھا کر کے مردوں میں لایا جائے تاکہ مرد حضرات زیارت کر سکیں۔ لہذا میرے بھائی ان طریقوں پر میں اور آپ عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بے پردگی کا گناہ ہم سب کو ملتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہماری میت پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، غلطی ہم کریں اور اس کا بوجھ میت پر پڑے۔ لہذا میرے بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کا بوجھ اس پر کیوں پڑے گا کیونکہ وہ نصیحت کر کے نہیں گیا ہے، وصیت کر کے نہیں گیا ہے۔ اس کو وصیت کرنی چاہیے تھی کہ مجھے پردے کے اندر رکھا جائے، اس کو وصیت کرنی چاہیے تھی کہ میرے چہرے کو غیر محرم کو نہ دکھایا جائے۔ لہذا میں اور آپ ان مسئلوں میں بالکل نہیں دھیان کرتے ہیں، لہذا اجازت نہیں ہے کہ مرد کا چہرے عورت دیکھیں یا عورت کا چہرہ کوئی غیر مرد آ کر کے دیکھے۔ شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی لخت جگر ہیں، آپ ان سے اجازت چاہتے ہیں۔ لہذا تمام کی تمام ازواج مطہرات اپنے اپنے پردوں کے اندر ہو جاتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوتے ہیں، حال یہ کہ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے۔ لہذا آپ اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد پہلے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ لہذا اس کے بعد پھر آپ اپنے آقا کی، اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، ہاں آپ نے وہ کام مکمل کر دکھایا ہے، آپ نے اس مشن کو مکمل کر لیا ہے۔ لہذا اس طریقے سے تعریف کرتے ہوئے آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کی حالت دیکھتے ہیں تو صحابہ آپس میں غشی طاری ہوئی پڑی ہے۔ لہذا صحابہ کو یقین نہیں ہوتا۔ حضرت عمر تو اپنی تلوار کھینچ کر کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، خبردار اگر کسی نے کہا تو اس منظر کو حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں، فوراً مسجد کے اندر پہنچتے ہیں اور تمام صحابہ کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ لہذا پھر فرمانے اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد انك میت وانهم میتون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس طرح آپ تمام صحابہ کو، اللہ کے نبی کے دیوانوں کو حضرت ابو بکر صدیق ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے پھر آپ خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ خطبے کے اندر یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ محمد صرف ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول اس زمین پر تشریف لائے ہیں اور کوئی رسول اپنی امت کے درمیان میں رکا نہیں ہے بلکہ اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا سے پردہ کیا ہے۔ لہذا
اے صحابہ کی جماعت سن لو کان کھول کر کے، کیا اعلان کرتے حضرت ابوبکر صدیق، اگر تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اللہ مرنے والی ذات نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، لہذا اگر کوئی اللہ پر ایمان لایا ہے تو اللہ کل بھی موجود تھا اور اللہ آج بھی موجود ہے، لہذا ہاں اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو سن لو کہ اللہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لہذا اگر کوئی محمد پر ایمان لایا ہے، ہاں اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہے، یا اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، یا اس نے محمد کو صرف اس ایمان کی وجہ سمجھا ہے، تو سمجھ لو کہ محمد عربی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اللہ پر ایمان لایا ہے تو اللہ آج بھی ہے، کل بھی تھا اور رہے گا۔ اگر کسی نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو محمد تو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے ہاتھ دھو کر کے تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ، لہذا اگر اللہ پر ایمان رکھا ہے تو اللہ موجود ہے اور رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اور آیت تلاوت فرمائی کہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے جانا پڑے گا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اور آیت ارشاد فرمائی کل من علیہا فان، جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں سب کی سب فنا ہونے والی ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور کوئی اس زمین پر باقی رہنے والا نہیں ہے، کوئی نفس کوئی جاندار اس زمین پر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ارے جاندار کے کیا کہنے، جتنی اس زمین پر چیزیں یا باہر ہیں سب کی سب ایک دن ملیہ میٹ ہونے والی ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات ایک ایسی ہے جو باقی رہے گی، ورنہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو سب کی روح نکالتا ہے اس کی بھی روح نکالی جائے گی، اس کو بھی ایک دن موت دی جائے گی۔ لہذا کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے انک میتون وانہم میتون، محبوب کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی آئیں گے میرے پاس اور آپ کے بعد تمام کے تمام لوگ بھی میرے پاس آنے والے ہیں، کوئی اس زمین پر رکنے والا نہیں ہے، کوئی اس زمین کا مالک یا ٹھہرنے والا نہیں ہے، کوئی اس زمین پر رکنے والا نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے پن کا ایک اظہار کر رہے ہیں، یعنی ایسے وقت میں جو بڑوں کو عمل کرنا چاہیے آپ وہ عمل کر کے دکھلا رہے ہیں۔ جب کوئی غم کی خبر گھر کے اندر آئے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ مضبوط ہو جائیں، بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹوں کے سامنے مضبوط رکھیں تاکہ چھوٹے بھی مضبوط ہو جائیں۔ لیکن آج کل ایک اور دوسرا طریقہ چل پڑا ہے، اگر میں نہ رویا، اگر میری آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو غم نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کو کوئی غم نہیں ہے۔ ہم صرف اتنی سی بات کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو بالکل بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ نہ بھائی، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور گھر میں کوئی دکھ کی خبر پہنچی ہے، اگر گھر میں کوئی غم کی خبر آئی ہے تو لہذا بڑوں کو چاہیے کہ ہمت اور استقلال سے کام لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق روئے نہ ہو یا ان کو تکلیف نہ ہوئی ہو، آپ اپنے محبوب کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ ہر خوشحالی اور ہر پریشانی میں محبوب کے سب سے زیادہ ساتھ رہے، اگر کوئی پریشانی آئی تب بھی حضرت ابوبکر سب سے آگے رہے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ جتنی دقتیں آئیں سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے ان کو اپنے اوپر جھیلا ہے۔ لہذا ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی غم نہ ہو، لہذا حضرت ابوبکر صدیق جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو زار و قطار ہیں اور آپ ہچکیاں مار کر کے رو رہے ہیں، کیونکہ محبوب اور اپنا دوست
دوست اور اپنا لخت جگر اس دنیا سے جا رہا ہے، ذرا ایسا نہیں ہو سکتا کہ غم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں میں آنسو نہ ہو، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر آج میں نہ سنبھلا تو یہ لوگ تمام کے تمام بے سہارا ہوں گے، یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو، ان کو کون ہوش دلائے گا، ان کو کون سمجھ دلائے گا، ان کو کون سہارا دے گا۔ لہذا ایسے وقت میں بڑے ہی تو چھوٹوں کو سہارا دیتے ہیں، بڑے ہی تو چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں، بڑے جب طاقتور نظر آتے ہیں تو چھوٹے بھی اپنے آپ کنٹرول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بڑا ہی ایسا ہو جائے تو چھوٹوں کو روکنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی طریقہ حضرت ابو بکر صدیق نے اختیار کیا، صحابہ کو جمع کر کے آیتیں سنائی، اور صحابہ کو جمع کر کے کہیں یہ ایمان سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، کہیں ان کے ایمانوں کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو جائے، کہیں اپنے آپ کو ہلاک اور برباد نہ کر لیں، کہیں یہ جتنی محنت میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر کر کے گئے ہیں اس کا کوئی غیر فائدہ نہ اٹھا لے۔ یعنی ایک تازی ایک ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، جس کو میرے اور آپ کے آقا نے مدینہ المنورہ میں قائم کیا ہے، جس کو آپ نے کعبے کی سرزمین پر یا اسی طریقے سے عرب کی سرزمین پر اس کو قائم کیا ہے۔ آپ نے اسلامی ریاست قائم کی ہے، آپ نے اسلامی نظام قائم کیا ہے، آپ نے تمام کے تمام دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، آپ نے اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا ہے، آپ نے علم اسلام کو بلند کیا ہے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے جو مکہ چھوڑ کر کے، عرب چھوڑ کر کے دوسری جگہ گئے ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کے مشوروں میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان کی سازشوں میں یا پلاننگ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اگر تمام کے تمام لوگ بالکل اپنے آپ کو مجبور کر لیں گے اور اپنے آپ کو بالکل بے سر و سامان سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری طاقت چلی گئی، تو لہذا ایسے پر تو کوئی بھی آ کر کے حملہ کر سکتا ہے، ایسی اس وقت کا کوئی بھی فائدہ اٹھا کر کے اس اسلامی ریاست کے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں حضرت ابو بکر کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اور تمام کے تمام صحابہ کو سنبھالتے ہیں، ان کے اندر خطبہ دیتے ہیں، اور جب یہ باتیں مکمل ہو جاتی ہیں اس کے بعد صاف طریقے سے اور غصے میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا جو تلواریں ہمارے ہاتھ میں پہلے تھی وہ اب بھی ایسی مضبوطی کے ساتھ رہیں گی، اور جو دشمنان اسلام ہماری طرف کو آئے گا یا جو منافق ہماری صفوں کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، جس طریقے سے نبی کے زمانے میں ہماری تلواریں خبر لیا کرتی تھی، خبردار آج بھی وہ تلواریں ایسی خبر لیں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ بے یار و مددگار ہو گئے، بے سر و سامان ہو گئے۔ اس خطبے کا سننا تھا کہ تمام کے تمام صحابہ سنبھل گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں حضرت ابو بکر پڑھ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیتیں آج میں نے پہلی بار سنی ہیں، یہ آیتیں آج پہلی دفعہ جیسے اتر رہی ہوں۔ لہذا میں ایک دم اپنے ہوش و حواس کے اندر آ گیا۔ لہذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جملوں کو، یعنی جب بڑا سہارا دیتا ہے یا بڑا کوئی گفتگو کرتا ہے، لہذا میرے بھائی تو اس طرح کی گفتگو چھوٹوں پر اثر کرتی ہے۔ اگر کہیں بھٹکنے کا معاملہ نظر آ رہا ہے تو چھوٹے فوراً اپنے بڑوں کی بات سن کر کے فوراً سیدھے راستوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ لہذا حضرت ابو بکر کے خطبے نے وہی کام انجام دیا، اور تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام اللہ کے نبی کے دیوانے جو اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب ہم بے سر و سامان ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر سے اب وہ طاقت چلی گئی، لہذا ان کے دماغوں کے اندر یہ بات لائی گئی کہ نہیں اپنے ذہنوں کو درست کرو، اپنے دماغوں کو درست کرو۔ لہذا یہ اسلام کا نظام انشاءاللہ جب تک ہم چاہیں گے ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ہمارے درمیان میں آقا اپنے محبوب کا قرآن چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ کا کلام چھوڑ کر کے گئے ہیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نظام کو درہم برہم ہونے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی یہاں سے بہت ساری چیزیں
آپ کو سبق کے طور پر سنائی جا رہی ہیں، لہذا مجھے بھی یاد رکھنی ہے، آپ کو بھی یاد رکھنی ہے۔ اگر اس طریقے کی غم کی حالت ہمارے گھروں کے اندر پہنچے تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، کیونکہ جو ہو گیا وہ اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، چاہے جوان کو لے لے، چاہے بوڑھے آدمی کو اپنے پاس بلا لیں، چاہے بچپنے میں کسی کی آواز آ جائے، لہذا یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر میں اور آپ گھر کے بڑے ہیں اور لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ مضبوط ہو جائیں، اور اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو ایسے وقت میں قابو رکھیں، اپنے آپ کو ایسے وقت میں قابو رکھیں، لہذا بے پردگی نہ ہونے دیں اور شریعت کا خاص خیال رکھیں، نہ میت کو بے پردہ ہونے دیں، نہ اسی طریقے سے کچھ عورتیں آ کر کے جن سے وہ پردہ کرتی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے اس چیز کا خیال کریں۔ اسی طرح کسی عورت کی میت ہے اور کوئی غیر محرم آ کر کے چہروں کو دیکھتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لہذا میت کے پاس عورتوں کے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کر کے صرف آنے جانے والوں کو دیکھتی رہتی ہیں، یا اسی طریقے سے رونے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتی ہیں۔ لہذا ان طریقوں پر میرے اور آپ کے آقا نے سختی سے پابندی فرمائی ہے، خاص طور سے ایسی عورتوں پر جب یہ غم کی خبر ان کے پاس آتی ہے تو اپنے بالوں کو بکھیرتی ہیں، اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر کے چاک کرتی ہیں، لہذا ان کو ہوش و حواس نہیں رہتا کہ ہمارا دوپٹہ کہاں ہے، ہم بے پردہ تو نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں غیر محرم آ کر کے دیکھ رہے ہیں، ان کو ذرا سا بھی اس چیز کا خیال نہیں رہتا، لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور سے ایسے وقت میں اپنی زبان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ کہیں زبان سے ایسا لفظ نہ نکل جائے، کہیں زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے لہذا کہ وہ اللہ کو بری لگے، کہیں اللہ اسے ناپسند کرے، کیونکہ ہماری عورتیں اور ہمارے بھائی کبھی کبھی غم میں وہ لفظ کہہ دیتے ہیں جس سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کچھ کہہ کر کے اللہ کے بگاڑنے والے نہیں ہیں، اپنی زبان چلا کر کے اللہ کا بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر پوری دنیا بھی اللہ کی مخالف ہو جائے تب بھی سب مل کر کے میں اور آپ اللہ کا بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صبر کے دامن کو مضبوط رکھیں، صبر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھیں، لہذا اور ایسے وقت میں بڑوں کو چاہیے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ اگر آنسو نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں، رونا آ جائے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا جب ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر حضرت ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے جب ان کے قریب پہنچے، اے ابراہیم تمہاری جدائیگی سے ہمیں بڑا رنج پہنچا ہے، یہ کہتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کے پاس ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، یا نبی اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ ارے نبی ہوں تو کیا ہوا، میں ایک باپ بھی تو ہوں، لہذا آنسو آ جائے کوئی گناہ نہیں، رونا آ جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسے وقت میں زبان سے اس طرح کے کوئی الفاظ نہ نکلیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جس سے ہمیں اپنے ایمان پر بھی خطرہ منڈلانے لگے، کیونکہ بعض حضرات وہ ہیں کہ اس طرح کے لفظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ ان کے ایمانوں کے خطرے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کے دیوانوں کو اس طرح سے سنبھالا، جو بڑے کو کرنا چاہیے وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس طرح کی قوت اور صبر ایسے وقت میں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔